بیٹھ گئے وردی میں, 3 سال کے لیے آتا ہے وردی پہن کر, اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. نہیں ہو تم بادشاہ, نہ ہم تمہارے غلام ہیں, ہم اس ملک کے مالک, ہم ہیں پاکستانی. لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے ایک ایک چیز توڑ دی جاتی ہے, لوگوں کی ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچ دیے جاتے ہیں, لوگوں کے بھائیوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے, بچوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے بھی جو یہاں پر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, پاکستان میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں آئین کی بحالی کی بات کرتے ہیں, ان کے بھی بہنوں بھائیوں کو تنگ کیا گیا. آپ سب کے شناختی کارڈ کسی کا بند کیا گیا, دھمکیاں دی گئی, کچھ تو بیچارے جب گئے تو انہیں وہاں پہ پکڑا گیا, ڈرایا گیا. تو کیوں کھڑے ہو, پھر کیوں کھڑے ہیں ہم؟ کرو اپنے آپ سے سوال, کیا یہ پاکستان چاہیے ہمیں؟ کیا اس کے لیے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا؟ کیا اس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا کہ ایک جرنل آئے گا عاصم منیر, یا اس سے پہلے باجوہ, یا اس سے پہلے آپ سب کے سامنے جو بھی عامر گزرے ہیں, کیا یہ ان کے لیے بنا ملک؟ کیا وہ اپنے بوٹ کے نیچے آئین کو رون دے؟ کیا اس لیے بنا ملک؟ کیا اس لیے بنا ملک کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو اپنی انا کی خاطر اس کو جیل میں ڈال دیں؟ کیا اس لیے بنا ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیں اور ہم اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ کیا ملک اس لیے بنا ہے کہ عدالتوں کے ججوں کی ویڈیوز بنائیں, انہیں بلیک میل کریں؟ کیا اس لیے یہ ملک بنا ہے کہ اس کی قومی اسمبلی میں آپ کے منتخب لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر لے کر چلے جائیں ڈیگو کے اندر, اور ہم اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا ہے؟ مجھے بتاؤ آپ سب, یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ ہم اور سب مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں, شخصی آزادی کے ساتھ رہ سکیں, سیاسی آزادی کے ساتھ رہ سکیں. الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, تیری عبادت کرتے ہیں اور خود سے ہی مدد مانگتے ہیں. آج اس نیو یارک میں خوبصورت ہال کے اندر خواتین بھی موجود ہیں اور حضرات بھی. آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے نیو یارک چیپٹر کے جناب امجد نواز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستان تحریک انصاف امریکہ کے درینہ ساتھی منیر اٹالہ صاحب, اور ہم سب کے پاکستان تحریک انصاف کی ایک توانا آواز جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب, اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کے مہمان خصوصی میرے پرانے ساتھی استادوں کی جگہ پہ ہیں میرے, اور ایک ایسا نام پاکستان تحریک انصاف میں جو ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا انسان, میں سمجھتا ہوں کہ جس نے سیاست میں روایت ڈالی, دروازہ کھولا ان پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے, مڈل کلاس لوگوں کے لیے, اور آج ہم سب کے درمیان میں ہیں جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب, ان کے لیے بہت سی تعریفیں. خواتین و حضرات, آپ کے سامنے مخاطب ہوں. 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی منتخب حکومت کو ایک سازش کے تحت, غیر ملکی سازش کے تحت جو ہٹایا گیا, اس کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اور 3 سال کا عرصہ جس طرح ڈاکٹر شہباز گل نے بتایا کہ ایک مسلسل جدوجہد کے اندر گزرا ہے ہم سب کا. ہم سب ایک نئے تجربات سے گزرے. ہم جو عمران خان صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے ساتھ
ایک جذبہ، ایک جنون اپنے اندر جو لیے ہوئے کہ نیا پاکستان بنائیں گے جس کے اندر ہم تعلیمی انصاف، عدالتی انصاف، معاشی انصاف لے کے آئیں گے، جس کے اندر ہم مدینہ کی ریاست کی طرح پاکستان بنائیں گے، ایک اسلامی فلائی ریاست ہوگی جس کے اندر انصاف ہوگا. اس کا خواب لے کر آنے والے نوجوانوں میں سے ایک میں ہوں. اور جب 2018 میں ہماری حکومت بنی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بنے اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو اللہ نے عزت بخشی کہ وہ پاکستان کے صدارت سنبھالیں، وہ 4.25 سال کا عرصہ آپ کو یاد ہوگا پوری دنیا میں عمران خان صاحب اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو مقام دیا پاکستانیوں کو، وہ باعث فخر کا پورے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جس طریقے سے انہوں نے نمائندگی دی پاکستان کی پوری دنیا میں، وہ ہم سب کے سامنے ہے. میرے امریکن پاکستانیوں، بہنوں، بھائیوں، بہت سے کام ہوئے. آپ سب کو پتہ ہے کووڈ میں جس طرح حکومت چلائی، جس طرح وہاں پہ پناہ گاہیں بنائی، وہاں پہ لنگر خانے عمران خان صاحب نے بنائے، جس طرح آئی ٹی سیکٹر میں کام کیا، جس طریقے سے ریوائیول کیا انہوں نے بند فیکٹریوں کا فیصلہ آباد میں، پورے پاکستان میں آپ سب کے سامنے ہیں. جس طرح انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہیلتھ کارڈ کو متعارف کرایا، ہر غریب گھرانے کو 10 لاکھ روپے دیے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال کے اندر بھی جا کے اپنے پیاروں کا علاج کر سکے. انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بہترین جو زراعت میں فصلیں ہوئی وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی. آپ اوورسیز پاکستانیوں نے جو حوصلہ بڑھایا، جس طرح انویسٹمنٹ لے کے آئے پاکستان کے اندر، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے گا. اور عمران خان صاحب نے جس طرح مسلمان امہ کا مقدمہ لڑا، اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مقدمہ لڑا، جس طرح پاکستانیت ڈالی نوجوانوں کے دلوں میں، دماغوں میں، آپ یقین کریں کہ پاکستان سے پہلے جتنے بھی صوبے تھے وہ کہتے تھے کہ میں پنجابی ہوں، میں پشتون ہوں، میں سندھی ہوں، میں سرائکی ہوں، میں گلگت بلتستانی ہوں. یہ چیز ایک شخص نے ختم کی، اس کا نام ہے عمران خان، جس نے کوئٹہ سے لے کر کراچی تک، پشاور سے لے کر گلگت بلتستان اور لاہور تک، آج پورے پاکستان کو، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، آج پاکستان میں 92 سے 94% پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ مارے کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمارے گھر توڑوا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے ایک ایک چیز توڑ دی جاتی ہے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچ دیے جاتے ہیں، لوگوں کے بھائیوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے، بچوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے بھی جو یہاں پر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، پاکستان میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں آئین کی بحالی کی بات کرتے ہیں، ان کے بھی بہنوں بھائیوں کو تنگ کیا گیا. آپ سب کے شناختی کارڈ کسی کا بند کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، کچھ تو بیچارے جب گئے تو انہیں وہاں پہ پکڑا گیا، ڈرایا گیا. تو کیوں کھڑے ہو؟ پھر کیوں کھڑے ہیں ہم؟ کرو اپنے آپ سے سوال. کیا یہ پاکستان چاہیے ہمیں؟ کیا اس کے لیے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا؟ کیا اس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا کہ ایک جرنل آئے گا عاصم منیر، یا اس سے پہلے باجوہ، یا اس سے پہلے آپ سب کے سامنے جو بھی عامر گزرے ہیں، کیا یہ ان کے لیے بنا ملک؟ کیا وہ اپنے بوٹ کے نیچے آئین کو رون دے؟ کیا اس لیے بنا ملک؟ کیا اس لیے بنا ملک کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو اپنی انا کی خاطر اس کو جیل میں ڈال دیں؟ کیا اس لیے بنا ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیں اور ہم اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ کیا ملک اس لیے بنا ہے
کہ عدالتوں کے ججوں کی ویڈیوز بنائیں, انہیں بلیک میل کریں. کیا اس لیے یہ ملک بنا ہے کہ اس کی قومی اسمبلی میں آپ کے ملک کے لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر لے کر چلے جائیں ڈیگو کے اندر, اور ہم اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا ہے؟ مجھے بتاؤ آپ سب, یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ ہم اور سب مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں, شخصی آزادی کے ساتھ رہ سکیں, سیاسی آزادی کے ساتھ رہ سکیں, ہم اور آپ کھلی فضا میں سانس لے سکیں. یہ ملک اس لیے بنا تھا. میرے خواتین و حضرات, 25 کروڑ آبادی ہے ملک کی. آپ سوچیں کتنا بڑا ملک, دنیا کا آبادی کا 5واں بڑا ملک. آج اس کی 92% آبادی جدوجہد میں زندگی گزار رہی ہے, نہیں مان رہی اس جابرانہ نظام کو. یہ جو کٹ پتلی لا کر بٹھا دیے انہوں نے, یہ جو جنہوں نے NRO2 دیا, جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے, جو بوٹ پالش کر رہے ہیں, ان کو بٹھایا ہوا ہے آج ہمارے اور آپ کے اوپر, مسلط کیا ہوا چوروں کو, جن کی کارکردگی یہ ہے کہ ہمارے دور میں GDP ملک کا 6.2 تھا, آج وہ 1 سے بھی نیچے گر چکا ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, آج آپ مجھے بتائیں, SIFC نام کا ادارہ بنایا گیا, کروڑوں روپے لے کے آئیں گے دنیا سے, اور تم پہلے تو جو یہ چوروں کو بٹھایا تم نے حکومت میں کٹپوتلیوں کو, انہوں نے جو کروڑوں روپے باہر انویسٹ کیے ہوئے ہیں, ایون فیلڈ کے انہوں نے جو ہے وہ فلیٹس لیے ہوئے ہیں, صرف محل لیا ہوا ہے. پہلے ان چوروں سے تو پیسے لے کے آؤ, کون لائے گا اس ملک میں پیسہ؟ صرف اور صرف جھوٹ بیچ رہے ہیں, آپ کو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج مجھے فخر ہوتا ہے, میرے بھائی نے تو کہا کہ 95% چور ہے, پاکستان میں کرپشن ہے, لیکن اس کرپٹ شدہ نظام کے اندر بھی, خوف کی فضا کے اندر بھی, لوگوں کی سروں پر اور سینوں پر 26 نومبر کو گولیاں اتارنے کے باوجود بھی آج بھی سب سے زیادہ نفرت اسی طبقے سے ہو رہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. آج بھی پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ کچھ جرنیلوں کی وجہ سے, یہ عاصم منیر اور اس کے کٹپتلیوں کی وجہ سے, آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے اندر آج جو سورش ہے, آج جو ایک علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, آج وہاں پر پاکستانی سفر نہیں کر سکتا. بلوچستان کا ایک شخص, آج بلوچستان کے لوگ کوئٹہ سے باہر کراچی نہیں بائی روڈ جا سکتے, ٹرین تو آپ کے سامنے ختم ہو گئی. آج پنجاب نہیں جا سکتے بلوچستان سے ہوائی روڈ, آپ سندھ نہیں جا سکتے, آپ محدود ہو کے بیٹھ گئے ہو. دن میں 10 جگہ پر حملے ہو رہے ہیں, فوجیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, لوگوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ اس ماحول میں جب ایک مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اور عاصم منیر کا چمچہ کٹپتلی محسن نقوی کیا کہتا ہے, آگ لگاتا ہے بلوچستان کے لوگوں کے سینوں میں, جب کہتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ ایک SHO کی مار ہے. لعنت ہے ایسے نظام پر, لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے لوگوں کو یہ بولتے ہیں. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے ماؤں, جدوجہد کا ٹائم ہے. یہ جدوجہد ایک عظیم جدوجہد ہے. دیکھیں 77 سالوں سے اسی طرح نظام چلا ہے, کٹپتلی. پہلا شخص آیا جو کھڑا ہو گیا, جو ڈٹ کے کھڑا ہے, جس نے کہا تھا کہ میں بہادر شاہ ظفر نہیں بنوں گا, میں ٹیپو سلطان بنوں گا, میں لڑتا رہوں گا اور حق اور سچ کی طرح کھڑا رہوں گا. آج 614 دن ہو چکے ہیں, قید میں بند ہے ناجائز. ان کی اہلیہ کو بھی عمران خان صاحب کی بند کیا ہوا ہے, ہماری لیڈرشپ کو بند کیا ہوا ہے. 20,000 سے زیادہ کارکن آج بھی بند ہیں. میرے کوئٹہ کا نوجوان سلار کاکڑ کل عدالت میں پیش ہوا, 6 مہینے سے کیسز پہ کیسز بھگت رہا ہے. اس کو کیا کہا گیا آپ کو پتہ ہے؟ اس کو کہا گیا کہ اس کی جب ہم نے شناخت پریڈ کرائی ہے 6 مہینے کے بعد
کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص نہیں ہے سالار کاکڑ. لعنت ہو ایسی عدلیہ پر, ایسے نظام پر جو 6 مہینے سے قید کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں 6 مہینے بعد شناخت پریڈ میں کہ جی یہ وہ شخص ہی نہیں ہے. تو آپ یہ ظلم اور زیادتیاں دیکھو. نوجوانوں, بزرگوں, یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ لاٹھی اور سوٹی اور بندوق سے نہیں چل سکتا. یہ عزت اور غیرت سے چلے گا, عزم سے چلے گا. تو اس کے لیے یہ جو میں اور آپ جدوجہد کر رہے ہیں, جس کا نشان عمران خان ہے, جو پوری مسلمان امہ کا, غیرت کا, عزت کا, بہادری کا, شجاعت کا نشان ہے, اس نشان نے جس دلیری کے ساتھ قید کاٹی ہے اور جس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے, وہی ہمارا حوصلہ ہے. تو ہم نے بھی اس کا حوصلہ بننا ہے, ہم نے ساتھ دینا ہے اس کا. آپ اوورسیز امریکنز, آپ سارے قابل فخر ہو ہم سب کے لیے. آپ اوورسیز پاکستانیوں, 1 کروڑ جو پاکستان کی معیشت چلا رہے تھے, ریڑھ کی ہڈی کی جگہ ہوا. عمران خان صاحب خود باہر رہ چکے ہیں اور باہر سے پیسہ کما کر پاکستان لے کر گئے ہوئے ہیں. وہ آپ کی مشکلات کو سمجھتے ہیں, آپ کے اس پیار, اس عزت, وہ جو آپ کے اندر جو وفا ہے پاکستان کی, اس کو سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب نے کھڑے رہنا ہے, کوشش کرنی ہے. عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتے. ابھی اتنے لوگوں کی شہادتوں کے بعد, 614 دن گزرنے کے بعد, ان کی اہلیہ پہ عدت جیسا غلیظ کیس ہونے کے بعد, کیا آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی ڈیل کرے گا؟ آپ کا دل مانتا ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک میرا ہے. 92% لوگوں کا منتخب جس کو لوگ پسند کرتے ہیں, جس کو 8 فروری کو ووٹ دیا ہوا ہے, وہ عمران خان ہے. پاکستان عمران خان ہے, عمران خان پاکستان ہے. یہ جو آ کے بیٹھ گئے وردی میں, 3 سال کے لیے آتا ہے وردی پہن کر, اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. نہیں ہو تم بادشاہ, نہ ہم تمہارے غلام ہیں. ہم نے اس ملک کے مالک, ہم نے پاکستانی. تم جو بھی کہہ دو. یہ لوگ یہ جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو بانٹ رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ, یہ جو بانٹ رہی ہے کہ آپ باغی ہو, آپ غدار ہو, میں عمران خان کی اس کپتان چپل کو کی نوٹ پر اس کو رکھتا ہوں. ہمیں پاکستانی, ہمیں تم مت سکھاؤ. تم ہمیں مت سکھاؤ. ہمیں پاکستانی, ہم بغیر تنخواہ کے اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. عمران خان نے 50 سال اس ملک کا جھنڈا پوری دنیا کے میدانوں میں لہرایا, نام دیا پاکستان کو. ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, آئین اور قانون پر. ہم اس ملک کے قانون اور آئین کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. ہم انشاءاللہ جمہوری پاکستان چاہتے ہیں. ہم ان ڈکٹیٹرز کا مقابلہ کریں گے, نوجوانوں, بزرگوں, اور ہم ایک آزاد حقیقی معنوں میں جمہوری پاکستان لے کر رہیں گے. آپ نے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے, کون بچائے گا عمران, کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان, پاکستان, پاکستان.